الحمد لله والصلاة نعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی صاحب نے سوال یہاں رکھا ہے لکھ کر کہ جب کوئی انسان اپنی آنکھیں بند کرتا ہے کیا وہ رب کے سیاہ نور کو دیکھ رہا ہوتا ہے؟ وضاحت کرتے ہیں. اصل میں جو اندھیرا ہے وہ ظلمت کی سیاہی کی نشاندہی کرتا ہے، اور رب کے نور کے بالکل برعکس، اس کے الٹ ظلمت کا اندھیرا ہے. رب کا نور، یہ غالباً غلط فہمی شاید اس وجہ سے ہو گئی کہ میں نے پچھلی 2 نشستوں میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے نور کی بارش جہاں مسلسل ہوتی ہے وہاں چمکدار سیاہی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن وہ سیاہی جیٹ بلیک نہیں ہوتی، اس میں سفیدی کی آمیزش ہونے کے بعد اس میں چمک آتی ہے، جبکہ ظلمت کا اندھیرا پچ ڈارک ہوتا ہے، جیٹ بلیک ہوتا ہے. جب ہم آنکھیں بند کرتے ہیں تو وہ اندھیرا ہے، اللہ کے نور کی سیاہی نہیں. لیکن آنکھیں بند کرنے کا ایک فائدہ بھی ہے کہ ہمارا رابطہ، یا یوں کہیے کہ ہمارے ذہن کا رابطہ کم از کم دیکھنے کی حد تک باہر کی دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے، اور ذہن بھٹکتا نہیں. جو چیز ہم سوچنا چاہتے ہیں یا جہاں اپنی توجہ ہم مرکوز کرنا چاہتے ہیں اس پر توجہ مرکوز کرنا آسان ہو جاتا ہے. صرف انسان کے کان کام کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ نہیں سکتا، تو کم سے کم ذہنی رابطہ باہر کی دنیا سے نصف حد تک کم ہو جاتا ہے. کنسنٹریشن انسانی زندگی میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اس کو یکسوئی بھی کہا جاتا ہے اردو میں، اور اس یکسوئی کو پیدا کرنے کے لیے مختلف مذاہب میں مختلف طریقے استعمال کیے گئے ہیں. بدھ مت میں توجہ مرکوز کرنے کی اہمیت بے پناہ ہے، اور بخشو لوگ، بدھ مت کے جو تارک الدنیا لوگ ہیں یا جو روحانیت کی راہ پہ چل رہے ہوتے ہیں انہیں بخشو کہتے ہیں. یہ بخشو مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں، یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ ہمارے ذہن کا رابطہ دنیا کے شور و شر اور اس پہ دکھائی دینے والی چیزوں سے کٹ جائے، اور اس کی باقاعدہ وہ مشقیں کرتے ہیں. ان مشقوں تک جانے سے پہلے یہ لوگ یوگا کے ذریعے سے اپنی مختلف صلاحیتوں کو جلا بخش دیتے ہیں. جب ان کی مختلف صلاحیتیں چمک جاتی ہیں تو پھر یہ یکسوئی پر کام کرنا شروع کرتے ہیں. ہندوازم میں بھی اس کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے یکسوئی کی. سادھو لوگ بھی مختلف قسم کی پریکٹس کرتے ہیں، اپنے آپ کو اذیت دیتے ہیں اور اسے برداشت کرنا سیکھتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اذیتیں، جسمانی اذیتیں، ان کے لیے روٹین بن جاتی ہیں، اور تکالیف ان کے کنسنٹریشن کو ختم نہیں کر پاتی، انہیں ڈسٹریکٹ نہیں کر پاتی. ایک زمانے میں غالباً برٹرنڈ رسل نے ایک کتاب لکھی تھی، دی ہیپینس. اس کتاب میں برٹرنڈ رسل نے ذکر کیا کہ مجھے سچی خوشی کی تلاش تھی. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جسے سچی خوشی حاصل ہو، در حقیقت خوش ہو. اس نے بہت سے نام مینشن کیے جس میں مختلف ملکوں کے سربراہ بھی تھے، مذہبی لیڈرز بھی تھے، اسکالرز بھی تھے، ہر واک آف لائف سے، ہر سٹیٹس کے لوگوں کو اس نے چیک کیا، اور اس سلسلے میں دنیا بھر میں وہ چکر لگاتا رہا. تو اس نے یہ لکھا کہ میں جب اپنا یہ دورہ اسٹڈی ٹور ٹرمینیٹ کر رہا تھا
उसका टर्मिनेटिंग पॉइंट तिब्बत के करीब जंगलात थे। ये तमाम सफर करने के बाद और सैकड़ों लोगों से इंटरव्यू करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि किसी भी शख्स को सच्ची खुशी हासिल नहीं है। कहीं न कहीं उसकी तह में दुख मौजूद है। लेकिन अजीब इत्तेफाक ये हुआ कि जब वो टर्मिनेट कर रहा था अपना टूर, तो तिब्बत के जंगलात के करीब उसे एक साधु मिला, और बर्ट्रैंड रसल के कहने के मुताबिक वो साधु वाहिद आदमी था जिसमें मैं सच्ची खुशी पा सका। लेकिन जिस अंदाज में उसको सच्ची खुशी हासिल थी, उस अंदाज को देख के मैंने उस सच्ची खुशी को पाने से तौबा कर ली। उसने देखा कि वो साधु जिस्म पर मिट्टी मले हुए एक ऐसे तख्ते पर लेटा है जिसमें कील सीधे रुख पर गड़े हैं। उनके जो पॉइंटेड हिस्सा है वो ऊपर को है, और साधु उन पॉइंटेड कीलों पर लेटा हुआ है। उसके जिस्म से जगह जगह से खून निकला हुआ है, लेकिन वो साधु बड़े मजे से उस पर लेटा हुआ था, खुश था। वो एक आदमी उसे मिला जिसको सच्ची खुशी हासिल थी, लेकिन उसने तौबा कर ली कि ये खुशी मैं हासिल नहीं कर सकता क्योंकि इस अजियत से नहीं गुजरता। ये साधु लोग अपने आप को तकलीफें देते हैं। इसी तरह बख्शू हैं, ये लोग हब्स दम पर भी तवज्जो बहुत देते हैं। जब हब्स दम की बात चली है तो मैं एक चीज और आपसे अर्ज कर दूं कि कभी आप नोट कीजिएगा, और इसमें शायद एक बीमारी का इलाज भी आज आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं मैं। खासा इंटरेस्टिंग इलाज है वो। हर इंसान के 2 नॉस्ट्रिल्स हैं। कभी अपने हाथ के उल्टा हिस्सा, ये जो हाथ का उल्टा हिस्सा है, ये जल्द हमारी बहुत हसास है, इन चीजों को भी महसूस कर लीजिए जिसको हमारे हाथ का सीधा हिस्सा वो महसूस नहीं कर पाता। तो आप अपनी एक नॉस्ट्रिल बंद कर लीजिए एक साइड से, और इसी एक नॉस्ट्रिल से जो खुली रखेंगे आप इनहेल कीजिए और फिर अपने सांस को एक्सहेल कीजिए। जब आपका सांस खारिज होगा तो उसका टेम्परेचर अपने हाथ के उल्टे हिस्से पर महसूस कीजिए। इसी तरह फिर दूसरी नॉस्ट्रिल को बंद कर लें एक उंगली से, और इस नॉस्ट्रिल से सांस लें और सांस को खारिज करें। तो दोनों तरफ से जो सांस निकलेगा, एक्सहेल होगा, उसके टेम्परेचर में आपको फर्क महसूस होगा। एक तरफ से इंसान का जो सांस एक्सहेल होता है वो रिलेटिवली कम टेम्परेचर पर होता है बनिस्बत दूसरी नॉस्ट्रिल से सांस खारिज जो होता है उसके टेम्परेचर से। और हर इंसान के फर्क है कि किसी की राइट नॉस्ट्रिल से गर्म सांस खारिज होता है और बाईं से रिलेटिवली कम टेम्परेचर का सांस, और कुछ लोगों के लेफ्ट से सांस गर्म ज्यादा होगा और राइट से रिलेटिवली कम होगा। अगर किसी इंसान को टेम्परेचर हो जाए तो जिस नॉस्ट्रिल से गर्म सांस उसके एक्सहेल हो रहा है उसको बंद करके ठंडी, रिलेटिवली ठंडी साइड से सांस लेना और खारिज करना शुरू कीजिए। कुछ देर के बाद उसका बुखार उतर जाएगा। ये एक अजीब सा नुस्खा है इसमें। तो इस सांस की आमदोरफ्त जो है, इसका इनहेल करना और एक्सहेल करना, इंसानी जिस्म और जहन का इससे बहुत ताल्लुक है। तो बख्शू लोग सांस की आमदोरफ्त के कंट्रोल हासिल करने के लिए बेपनाह मेहनत करते हैं। इसमें एक एक्सरसाइज हब्स दम की होती है। मैं बुद्धिज्म की बात कर रहा हूं, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं। ये सांस को रोकने की प्रैक्टिस करते हैं, और सांस को रोक के बैठ जाएंगे। आम इंसान भी कर सकता है, लेकिन उससे पहले जरूरी यह है कि हम कंसंट्रेट करना सीख जाएं, और योगा के जो पोस्चर्स हैं जिसको योगा की जुबान में आसन कहते हैं, उससे आप वाकिफ हैं कि किस तरह से वो
क्रॉस लेग बैठा जाता है और दोनों बाजू सीधे करके अपने घुटनों पर रख के और एक उंगली और एक अंगूठा, ये भी अर्ज कर दूंगा कि इससे होता क्या है जब आप इंडेक्स फिंगर और अंगूठे को मिला के इस तरह बैठते हैं, बाकी उंगलियां सीधी रख के, वो भी अर्ज करता हूं कि वो क्या केमिकल चेंज आती बॉडी में उससे वो फिर कंसंट्रेशन के अगले लेवल पर जब जाते हैं तो हफ्से दम पर चले जाते हैं और सांस रोक के बैठ जाते हैं। इसकी आखिरी हद ये है कि इन्हें एक कब्र खोद के उसमें डाल दिया जाता है और उस कब्र को बंद कर देते हैं, जिस तरह हम मुर्दे दफनाते हैं, और एक हफ्ते के बाद इसको निकाल लेते हैं। वो जिंदा होता है बंदा, हालांकि उसके अंदर तो ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है कब्र में। वो हफ्ते दम ही का खेल है सारा। इससे पहली स्टेज एक ये आती है कि वो हेड स्टैंड बनाते हैं, और वो अजीब गरीब किस्म का हेड स्टैंड बनता है। उनका सर और गर्दन शोल्डर्स तक जमीन में दफन कर देते हैं, बाकी धड़ उसका सीधा खड़ा होता है, सस्पेंडेड इन द एयर, और वो 12 घंटे 24 घंटे उसी हालत में गुजार लेते हैं। वो खेल सारे का सारा दिमाग का है और कुछ नहीं, ज़हन का, कि जब उन्होंने अपने ज़हन का ताल्लुक अपनी उस जिस्मानी अजियत से हटा लिया तो उन्हें वो कंट्रोल हासिल हो जाता है। हमें जिस्म की तकलीफ का एहसास उस वक्त होता है जब हमारे ज़हन को एहसास हो रहा हो। अगर हम इसमें कामयाब हो जाएं कि अपने ज़हन को अपनी जिस्मानी तकलीफ और जिस्म के अंदर होने वाली तब्दीलियों से हटा लें तो वो तकलीफ का एहसास खत्म हो जाएगा। इसका एक वाकया यहाँ लाहौर ही में कुछ अर्सा पहले पेश आया था। एक बड़े नेक आदमी गुजरे हैं, मौलाना मोहम्मद हसन साहब, बहुत नेक आदमी थे, अल्लाह के मुकर्रबीन में से थे। उनकी टांग में शुगर की वजह से इन्फेक्शन हो गया और डॉक्टरों का कहना यह था कि अब इसका इलाज मुमकिन नहीं है। दो ही सूरतें हैं कि ये जहर आपके जिस्म में फैल जाएगा और मौत वाक़ई हो जाएगी, दूसरी सूरत में टांग काटनी पड़ेगी। तो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर से, जो सीनियर सर्जन भी थे, फैसला ये हुआ कि सर्जरी उनसे करवा ली जाए और वो टांग को जिस्म से अलहदा कर दें। और सर्जन साहब भी मौलाना मोहम्मद हसन साहब के अकीदतमंदों में से थे। उन्होंने ऑपरेशन से एक रोज पहले उन्हें ब्रीफ किया और उनके मौलाना मोहम्मद हसन साहब के दिल से ऑपरेशन का खौफ निकालने के लिए उन्होंने कहा कि हुजूर, मैं बहुत एहतियात से ऑपरेशन करूंगा, कोई आपको तकलीफ नहीं होगी, मैं आपको जनरल एनेस्थीसिया दे दूंगा और उसी आलम में आपकी टांग को अलहदा कर देंगे। तो मौलाना साहब ने ये पूछा कि ये एनेस्थीसिया क्या होता है। उन्हें एक्सप्लेन किया तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये इसमें नशा आवर चीजें हैं। तो सर्जन साहब ने कहा कि जी हाँ, इसमें नशा आवर चीजें तो हैं। तो फरमाया कि वो हराम है, मैं एनेस्थीसिया नहीं लूंगा। जी इसके बगैर तो टांग का एम्प्यूट करना बड़ा मुश्किल है, तो कोई भी आदमी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा नहीं, एनेस्थीसिया न देना, बस अल्लाह का नाम लेके तुम मेरी टांग जो है मेरे जिस्म से अलहदा कर देना। यहाँ म्यू हॉस्पिटल में तशरीफ ले गए मौलाना साहब, ऑपरेशन टेबल पर डाला तो उन्होंने, मौलाना साहब ने कहा कि जब तैयारी तुम्हारी मुकम्मल हो जाए तो मुझे बता देना, मैं अल्लाह की याद शुरू कर दूंगा और तुम टांग काट देना। सर्जन साहब ने तैयारी करने के बाद उनकी खिदमत में अर्ज किया कि हजरत तैयारी मुकम्मल है, इजाजत हो तो मैं टांग काटूं। और कहा कि अच्छा ठीक है। मौलाना साहब अपनी तस्वीर में लग गए और जब आधे घंटा गुजर गया, पौन घंटा गुजरा, तो मौलाना साहब ने सर्जन से कहा कि भाई वो तुम ऑपरेशन कर भी डालो, अब तो बहुत देर हो गई, क्या कर रहा हो। कहा हुजूर वो तो ऑपरेशन कभी का हो चुका, हम तो मरहम पट्टी के आखिरी स्टेज पर हैं, आपकी मरहम पट्टी कर रहे हैं। इस्लाम के अंदर
جو کنسنٹریشن آف مائنڈ ہے اس کا ایسی ایکسرسائز سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام میں اپنے جسم کو اذیت دینا منع ہے. تو اسلام میں جو لوگ کنسنٹریشن کے اعلی مقام پر پہنچتے ہیں وہ یاد الہی میں پہنچتے ہیں کہ وہ اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں اور اس کی یاد میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ انہیں ارد گرد کا ہوش نہیں رہتا. یہ واقعہ تو ابھی کچھ عرصہ پہلے کا میں نے آپ سے سنایا ہے، ورنہ ایک مشہور واقعہ جس سے آپ سبھی واقف ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہے کہ جو زہریلا تیر جسم سے نکلوا لیا تھا. تکلیف ہو رہی تھی تیر جسم سے کھینچتے وقت، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تیر اس وقت کھینچنا جب میں نماز پڑھ رہا ہوں. جب نماز پڑھنا شروع کی حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے تو لوگوں نے تیر کھینچ لیا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ تیر کب ان کے جسم سے نکال لیا گیا. تو ہمارے یہاں اگر دنیا سے ذہنی رابطہ ہم کاٹتے ہیں تو صرف ایک ہی صورت میں کٹتا ہے، وہ کہ ہم یاد الہی میں یوں کھو جائیں کہ ہمیں گرد و پیش کی کوئی ہوش نہ رہے، اپنے آپ کی ہوش نہ رہے. ایسے لوگ ہیں جو اس انہماک کے ساتھ کرتے ہیں، جو ہمارے یہاں 4 سلسلے معروف ہیں روحانیت کے، سلسلہ قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، چشتیہ. اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو شروع میں تو بند کمرے میں عبادت کرتے ہیں سناٹے میں، پھر آہستہ آہستہ وہ جان بوجھ کے لوگوں کے درمیان بیٹھ کے ذکر الہی کرنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوں اور جب تسبیحاں کر رہا ہوں تو میرے ارد گرد سب مل کے خوب شور مچانا. اور آخر میں اس پر چلے جاتے ہیں کہ جب وہ ذکر الہی کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو پیسے دے کے کہتے ہیں کہ تم میرے ارد گرد مل کر ڈھول بجاؤ. وہ ڈھول کی تھاپ پر ذکر الہی نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ در حقیقت وہ لوگ اپنے انہماک کو چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا انہماک کس درجے کا ہے کہ لوگوں کی باتیں کرنا یا لوگوں کا شور مچانا یا ڈھول کی آواز کہیں ہمیں ذکر الہی سے دور تو نہیں کر دیتی. یہ ہمارے یہاں بھی یہ کام ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ محویت وہی اچھی جو از خود پیدا ہو جائے، وہ نیچرل ہے کہ جب ہم، اور اس کا بڑا آسان سے طریقہ وہ حاصل ہو جاتی. اس میں ایسے طریقے بتانے میں ایک ہی ڈر ہوتا ہے مجھے کہ اگر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ شاہ صاحب آپ کا انہماک کا لیول کیا ہے، تو ایک چیونٹی جو زمین پر چل رہی ہوتی ہے اس کی آواز بھی مجھے ڈسٹریکٹ کر لے گی. شرمندگی ہوتی کہتے ہوئے کہ صاحب میرا تو انہماک ہے ہی نہیں، کبھی پیدا ہی نہیں ہوا آج تک. لیکن طریقہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اگر ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہم سب نے ایک چیز ایکسپیرینس کی ہوگی کہ ذہن ہمارا بھٹکنے لگتا ہے، مختلف خیالات آنے لگتے ہیں. اس سے جان چھڑانے کا بڑا آسان طریقہ ہے، اور اس طریقے کے ایک نہیں 2 فائدے ہو جاتے ہیں. ہم اتنی آواز میں پڑھیں جس کو ہم خود سن سکیں، زیادہ زور کی نہ پڑھیے تاکہ دوسرے ڈسٹرب نہ ہو. جب ہم اس کو اتنی آواز سے پڑھیں گے جو ہماری ذات تک پہنچ جائے، تو اگر ہم اپنے الفاظ کو خود سنیں بڑے غور سے، جیسے کسی کے قرآن پاک پڑھنے پر بڑے غور سے ہم سنتے ہیں، اگر اتنی ہی توجہ اور غور کے ساتھ اپنی آواز کو سننے لگیں تو 2-4 بار ہی آپ کریں گے تو آپ کو اندازہ یہ ہوگا کہ آپ کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ آپ کے دروازے پہ کوئی نوک کر رہا ہے. انہماک پیدا ہو جائے گا. وہ جو خیالات کا ایک سلسلہ چلتا ہے، ٹرین چل رہی ہوتی ہے ذہن میں، ایک خیال کے بعد دوسرا خیال، دوسرے کے بعد تیسرا آتا ہے، وہ سب ختم ہو جاتا ہے معاملہ. تو پھر جب آدمی قرآن پاک پڑھتا ہے تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کھلی آنکھوں سے
کبھی سڈنلی آدمی دیکھتا کہ یہ کیا ہوا میری آنکھوں کے سامنے، یہ تو خانہ کعبہ آ گیا. کبھی پڑھتے پڑھتے کوئی مزار دکھائی دینے لگے گا، کبھی روضہ مبارک وہ آنکھوں کے سامنے آ جائے گا از خود، بغیر کسی کانشیس ایفرٹ کے. وہ در حقیقت کانسنٹریشن ہماری بڑھ جاتی ہے، اور وہ الفاظ کی جو برکت ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اس کے اثرات ہم پہ طاری ہونے لگتے ہیں. تو یہ کانسنٹریشن بجائے ایکسرسائز میں آدمی چلا جائے، یوگا کی ایکسرسائز کرے، اس کے بعد ہفتے دم کی ایکسرسائز شروع کر دے، سیدھا سیدھا معاملہ رکھیے. کیونکہ جیسے میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ عبادت وہ افضل ہے جس میں انسان اپنے دنیاوی فرائض بھول کر صرف عبادت ہی میں نہ کھو جائے. وہ تو سبھی کر لیں گے، کوئی دشواری نہیں کہ ہم اپنے دنیاوی فرائض چھوڑ دیں، ترک دنیا کر دیں، کسی غار میں جا بیٹھیں، جنگل میں بیٹھ جائیں، یا رزق کمانے کی مصروفیت سے جان چھڑا کے بہت رائٹ آن ڈاٹ نماز پڑھنا شروع کر دیں، اور اس کے بعد قرآن پڑھتے رہیں سارا دن، اور بیوی بچوں کو پالنے کی ذمہ داری اپنے رشتہ داروں پر ڈال دیں یا پڑوسیوں پہ ڈال دیں. وہ عبادت اتنی افضل نہیں ہے. افضل عبادت وہی ہے کہ زندگی اس انداز میں ہم گزاریں کہ جب ہم دنیا کا کام کر رہے ہوں، دنیا کی مصروفیت میں ہوں، تو ہم تمام دنیا داروں سے زیادہ دنیا دار نظر آئیں، اور جب ہم عبادت کریں تو ہم سب دینداروں سے زیادہ دیندار نظر آئیں. عبادت وہی ہے. ایک زمانے میں بہت زیادہ پریشان تھا کہ نیا نیا دعا کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور لوگ آفس میں بھی چلے آتے تھے دعا کے لیے. میں اس خوف سے کسی کو انکار نہیں کر پاتا تھا کہ یہ بندہ خدا ہے، مخلوق خدا ہے، اس کو انکار کروں گا تو مجھ کو اللہ سے چھینٹے پڑیں گے. نتیجہ یہ ہوا کہ میرے کام میں خلل آنے لگا دفتری معاملات میں، اور مجھے یہ احساس بہت مجھ پہ حاوی ہو گیا کہ میں شدید بے ایمانی اور بددیانتی کا مرتکب ہو رہا ہوں، کیونکہ میرا یہ سارا وقت اس ادارے نے خریدا ہوا ہے جو مجھے تنخواہ دیتا ہے، اور میرا کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس دوران ذاتی ٹیلی فون بھی سنوں، وہ بھی بددیانتی ہے. وہ پریشانی بہت تھی. گورنمنٹ ملازمت کر رہا تھا، اور مجھے اپنے سرکاری معاملات میں کراچی خاصا فریکوینٹلی جانا ہوتا تھا. تو جمعے کے معاملات میرے اس طرح کے رہے کہ میں 12 بجے جا کے مسجد میں بیٹھ جاتا. یہ میرے مرشد صاحب بھی یہی کرتے تھے. انہوں نے حکم دیا تھا کہ جمعے کی نماز کے لیے تم 12 بجے مسجد میں جایا کرو. کراچی میں ایک جمعہ آ گیا مجھے ٹور کے دوران، وہاں ایک مسجد تھی، اس میں 12 بجے چلا گیا، کوئی بھی نہیں ساتھ میں. تو ذہن پر یہی سوار تھا کہ یہ مصروفیت جو ہے یہ مجھے بددیانتی کی طرف لے جا رہی ہے، اس کا کچھ حل ہونا چاہیے. میں سب سے اگلی صف میں گیا، اور جب بیٹھ رہا تھا تو سڈنلی نظر پڑی کہ محراب کی ایک سائٹ پر ایک خطبہ سا لگا ہے. اس پہ لکھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، ان 24 گھنٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 برابر حصوں پہ تقسیم فرمایا تھا، 8-8 گھنٹے کا ایک ایک حصہ. پہلا حصہ مخصوص تھا صحابہ کرام سے ملاقات کے لیے، امور مملکت چلانے کے لیے، اور باہر سے آنے والے وفود سے ملاقات کے لیے. دوسرا 8 گھنٹے کا حصہ مخصوص تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی لائف کے لیے، اور تیسرا حصہ مخصوص کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عبادات اور آرام کے لیے. تو یہ تقسیم تھی. وہ تقسیم میں نے پڑھی
تو میرے ذہن میں اس کا حل آ گیا کہ میں اپنے وقت کو تقسیم کر لوں. تو اس طرح سے میں نہ تو اپنے امپلائر کے حق پہ ڈاکہ ڈالوں گا، نہ اپنی فیملی کے حق پر ڈاکہ ڈالوں گا، اور نہ میں لوگوں کی خدمت سے بھاگوں گا. یہ قصہ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر ترک دنیا کی ممانعت ہے. ہمارے لیے سب سے بڑا نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، کیونکہ میرے عقیدے اور ایمان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ در حقیقت عملی قرآن ہے، عملی اسلام ہے. یہاں شاید کسی نشست میں ذکر ہوا تھا کہ اگر ہم ذرا گہرائی سے دیکھیں تو دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے، ایک روایت کے مطابق 1,24,000 پیغمبر ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی پڑھا لکھا نہیں تھا، سبھی امی مطلق تھے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام پیغمبر، رسول اور نبی قطعی طور پر امی مطلق تھے، جبکہ رب تعالیٰ کا اپنا فرمان ہے کہ علم والا اور بے علم کبھی ایک برابر نہیں ہو سکتے. اس کے پیچھے مصلحت تھی بہت بڑی. وہ سب پیغمبر تھے اور انہیں اپنی اپنی امت کو، جس امت میں وہ اتارے گئے تھے، جس قوم میں اتارے گئے تھے، اپنی امت کو لیڈ کرنا تھا، اور جاتے ہوئے اپنی امت کے درمیان اپنی لائی ہوئی کتاب اور اپنی حیات نمونے کے طور پر چھوڑ جانا تھی. اگر کوئی پیغمبر کسی دنیاوی مدرسے میں کسی انسان سے تعلیم حاصل کرتا تو انسان چونکہ خود ناقص ہے، اس کا علم بھی ناقص ہے، اس میں خامیاں ہیں، اس کے نظام میں بھی خامیاں ہیں. تو جب پیغمبر ایسے انسان سے تعلیم پاتا جس کے اندر کوتاہیاں ہیں، خامیاں ہیں، ایسا علم حاصل کرتا جس کے اندر غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، خامیاں ہیں، اور ایسے نظام سے باہر نکل کے آتے، وہاں سے ٹرین ہو کر آتے جس کے اندر خامیاں اور کوتاہیاں ہیں، تو ان کی زندگی میں وہ خامیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں، جو کہ بعد میں ان کے چلے جانے کے بعد ان کی امت کے لیے ایک مثال بن جاتی کہ صاحب ہمارے تو نبی نے بھی یہ کام غلط کام کیا تھا، تو یہ تو درست ہے، اس کو کرنا چاہیے. تو تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالی نے امی مطلق رکھا اور ان کو خود تعلیم دی. تو رب چونکہ خود کامل ہے اور تمام عیبوں سے بالاتر ہے، اس کا دیا ہوا سبق، اس کی دی ہوئی تعلیم بھی فلالیس. یاد رکھیے کہ کوئی نبی، کوئی پیغمبر یا کوئی رسول کوئی بات نہیں کہتا توقع کہ اس کو اوپر سے حکم نہ آ جائے. جس طرح کا اوپر سے پیغام آئے گا وہی اپنی زبان سے ادا کر دے گا. اس لیے پیغمبر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کہیں بھی کوئی بات غلط نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنے پاس سے کوئی بات کہی ہی نہیں کبھی. اسی طرح جتنے بھی پیغمبر، رسول اور نبی آئے، عجیب اتفاق یہ ہے کہ یا تو وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی یتیم ہو گئے کہ پیدائش سے مہینہ 2 مہینے پہلے آپ کے والد کی ڈیتھ ہو گئی، یا پیدائش کے فوراً بعد یتیم ہو گئے، اور جو ہی ہوش سنبھالا والدہ کے سائے سے بھی محروم کر دیے گئے. تمام انبیاء کا نام دیکھیے، اور انتہائی اسرت اور غربت کی زندگی گزاری ہے تمام انبیاء کرام نے. اور جو یتیم نہیں ہوئے ان کو فورسڈ یتیمی میں سے گزار دیا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام، بھائیوں نے انہیں اغوا کیا اور بیچ دیا، کنویں میں ڈال دیا، وہ فورسڈ یتیمی میں چلے گئے، غلامی کی زندگی گزار لی.
تو سبھی انبیاء کرام نے اس کی پیچھے وجہ ہے، دو طرح کی وجہ. ایک تو وہی ہے کہ انہیں امت کے لیے مثال قائم کرنی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب انسان فاقے کرتا ہے، جب انسان لوگوں کے ناجائز باتوں کا نشانہ بنتا ہے، لوگوں کی طرف سے لگائی گئی تہمتوں کا نشانہ بنتا ہے، تانے سنتا ہے، تو اس کے دل پر کچوکے لگتے ہیں، دل زخمی ہوتا ہے، دکھ بڑھتا ہے اندر. کیونکہ ہے یتیم، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے سوائے رب کے. تو جب کچوکے لگتے ہیں دل پر اور دکھ سوا ہو جاتا ہے، تو انسان رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کے حضور گڑ گڑانے لگتا ہے. تو جب اس درد کے ساتھ رب کی طرف رجوع کرے گا تو اس میں اخلاص ہوگا، اور وہی اخلاص رب کے بہت قریب لے جائے گا انسان کو. اسی لیے کہتے ہیں کہ دل میں جتنا گداز ہوگا اتنا ہی زیادہ اس دل پر علم اترے گا. زمین جتنی گہری پھاڑی جائے گی اس کے اندر بویا ہوا بیج اتنی ہی اچھی فصل دے گا. تو انسان کا دل بھی زمین کی طرح ہے کہ جتنا گہرا پھٹے گا، یہ جتنے کچوکے لگیں گے، جتنا زخمی ہوگا، جتنا درد کا عالم پیدا ہوگا انسان کے اندر، تو امیر آدمی پر تو یہ کیفیت نہیں گزرتی. یہ تو صرف وہی ہے جو غریب ہے، بے سہارا ہے، لاچار ہے، مسکین ہے، وہی لوگوں کے تانوں کا نشانہ بنتا ہے، اسی کے دل پر کچوکے لگتے ہیں. تو انبیاء اکرام کا علم تو بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، سب سے زیادہ ہوتا ہے. ان کے دل کو تو بہت بڑا سینسیٹیو ریسیور ہونا ضروری ہو جاتا ہے. یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ فاقے کی تکلیف بہت ہوتی ہے، اور انبیاء کرام نے تو بہت فاقے کیے بچپن میں. کبھی پیٹ بھر روٹی مسلسل میسر نہیں آئی ہے، کئی فاقوں کے بعد پیٹ بھرا ہے. روحانیت میں یہ کہا جاتا ہے کہ روحانیت کی ترقی کے لیے روزے سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں. روزہ بہت اچھا کیریئر ہے روحانیت کا. جو آدمی روزے کثرت سے رکھتا ہے روحانیت میں اتنا ہی اوپر چلا جاتا ہے. ایک تو بھوکا پیٹ اذیت دیتا ہے انسان کو، دوسرا روزہ رکھنے سے انسان تقوی کی طرف چلا جاتا ہے، گناہوں سے بچا رہتا ہے. تو دوہرے گین ہیں، اسی لیے روزے کی حالت میں ترقی بہت ہوتی ہے. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں روحانیت میں بہت تیزی سے آگے بڑھ جاؤں تو اسے چاہیے کہ روزے رکھے. تمام انبیاء کرام روزے کثرت سے رکھتے رہے ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا معمول یہ تھا کہ سوائے عید کے روز کے روزے رکھتے تھے. تو سڈنلی یہ احساس پیدا ہوا کہ اس روزے سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، میرا جسم عادی ہو گیا ہے. تو حضرت نظام الدین اولیاء نے اس تکلیف کو حاصل کرنے کے لیے ایک نیا کام کر لیا کہ ایک روز خوب پیٹ بھر کے کھانا کھاتے تھے، اگلے دن روزہ رکھتے تھے. تو آلٹرنیٹ ڈیز پر روزے رکھنے شروع کرتی ہے. اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ روحانیت بڑھانے کے لیے کیا طریقہ استعمال کیا جائے. تو آج آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ روحانیت حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ روزے کثرت سے رکھے جائیں، لیکن روزے رکھے جائیں اپنے تمام تر پروٹوکولز کے ساتھ، فاقے نہ کیے جائیں. اس کے اندر غیبت، جھوٹ، فریب، حق تلفی، لڑائی جھگڑا، ان سب سے اجتناب کرنا ہوگا. یہ روزے کے پروٹوکولز میں سے ہے.